أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 77ویں صورت ہے سورۃ المرسلات. سورۃ المرسلات میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 50 آیات میں سے ابتدائی 34 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 50 تک تقریباً یہ 16 آیتیں ہیں. جو آیتیں بھی تلاوت کی گئیں آپ کے سامنے، ان کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سورۃ المرسلات، اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. سورت کا نام ہے مرسلات. مرسلات یہ بالکل پہلی آیت ہے. والمرسلات عرفا، وہ ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، اور قسم کھائی ہے دونوں قسم کی ہواؤں کی. وہ ہوا جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے کے آتی ہیں، بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے. انسان خوش ہوتے ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے، زمین سے پھل اور سبزہ نکلتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہترین چیز ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیک اعمال کا بہترین بدلہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فالعاصفات عصفا، وہ ہوائیں جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، تیز و تن ہوائیں، زوردار آندھی چیزیں اڑا کے لے جاتی ہیں، مٹی اور غبار پھیلا دیتی ہیں، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی صورت بنتی ہے. اشارہ ہے برے اعمال کی طرف کہ برے اعمال انسان کو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، آخرت میں بھی. اس طرح یہ صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے قیامت اور قیامت کے حالات کو بیان کر رہی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تو یقیناً نیک اعمال کا یہ بہترین بدلہ ملنے والا ہے. اور اگر غفلت میں زندگی گزاری اور آخرت کے دن کو بھلا کے زندگی گزاری تو یہ تو یقیناً آنے والا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ غفلت تمہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے. دیکھیے ابھی میں نے یہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں. آپ حضرات بھی جب یہ سنتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس صورت میں ایک آیت کا بار بار تکرار ہے.
ایک آیت کو بار بار بیان کیا. وہ کون سی آیت ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ویل ہلاکت و بربادی ہے. یومئذ اس دن، قیامت کے دن، وہ دن آنے والا ہے، یقینی دن ہے. اس دن بڑی ہلاکت و بربادی ہوگی. للمکذبین، کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو آج قیامت کو جھٹلا کر، یعنی قیامت کو بھول کر، کرے بھائی جو کہنے والے ہیں وہ ایسی کہہ رہے ہیں، کیا ہے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو ان کے لیے پھر بڑی ہلاکت و بربادی ہوگی. خالی ہاتھ ہوں گے، کوئی سرمایہ نہ ہوگا ان کے پاس. اللہ پاک نے اس صورت میں اس آیت کو 10 مرتبہ بار بار بیان کیا، یعنی 50 آیتوں میں سے 10 آیتیں صرف ویل یومئذ للمکذبین. اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ میں اپنے اس آسان ترجمہ قرآن کے نسخے کے ساتھ کرتا ہوں. آپ حضرات توجہ سے سنیں. اس ترجمے سے ہمیں ان آیات کا مضمون اور مفہوم ذہن میں آئے گا. آیت نمبر 35 اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے. یہ ایسا دن ہے، دن آنے والا ہے. کون سا دن؟ وہی دن جس کو ہم بار بار سورہ فاتحہ میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. امام بھی کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، تنہا نماز پڑھنے والا مالک یوم الدین، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ہر رکعت میں مالک یوم الدین. بھائی وہ یوم الدین، یوم جزا، بدلے کا دن، اچھا بدلہ بھی سامنے آئے گا، برا بدلہ بھی. تو اسی دن کا تذکرہ ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے. یہ لوگ یعنی کافر، مشرک، فاسق، گناہ گار، مجرم. ابھی مجرم کہا گیا ان کو، انکم مجرمون. آیت نمبر 36 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے. عذر پیش کر سکے کیا مطلب؟ آج انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، جب توبہ کرتے ہیں نا، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ کوتاہی ہو گئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے. حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیعتذرون کا ترجمہ فیتوبون سے کیا ہے کہ اس دن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ توبہ کر لیں. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اجازت نہیں دی جائے گی، لہم ان لوگوں کو، فیعتذرون کہ اپنی بد اعمالی، کفر اور شرک، ظلم اور زیادتی کا کوئی عذر پیش کر سکیں. کوئی عذر نہیں. سارے آزار دنیا میں ہم نے ختم کر دیے، ہدایت کی ساری دھارے دلائل پورے کر دیے. لہٰذا اس دن ان کو اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ اب توبہ کا کوئی راستہ اختیار، توبہ کا دروازہ بند. حدیث میں آیا جیسے ہی روح حلق تک پہنچی توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. حق کو یعنی دین کو، قرآن کی باتوں کو، پیغمبر علیہ السلام کی خبروں کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. ھذا یوم الفصل، اللہ فرما رہے ہیں ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے. جمعناکم، جمعنا ہم نے جمع کر لیا ہے، کم تم کو، والاولین سارے پچھلے لوگوں، جو جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، بہت سخت آیت ہے، بالکل جھنجھوڑنے والی، ہلا دینے والی. اگر اس پہ غور کریں، آیت نمبر 39 فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، آج کی گرفت اور پکڑ سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی داؤ، قید، دنیا میں بڑے داؤ چلاتے تھے، بڑے ہیلے بانے، بڑے زور زیادتیاں، بڑے راستے تھے تمہارے پاس. اگر آج تمہارے پاس فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، فَكِيدُونَ، تو چلا لو مجھ پر. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں.
پھر فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، جو نیک اعمال کرتے تھے نا، آج اس کا نتیجہ ہے کھاؤ پیو مزے کرو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کافروں کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اگر بغیر ملائے پڑھیں، ملا کے پڑھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے آگے جھک جاؤ یعنی اس کے حکم کے آگے جھک جاؤ، لا يَرْكَعُونَ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ 49 آیتیں ہوئیں، آیت نمبر 50 میرے محترم دوستوں، بالکل گویا اس آیت میں نصیحت اور یاد دہانی، تنبیہ اور غفلت سے نکالنے کی انتہا فرما دی۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب اس کے بعد اور کون سی بات، کوئی بات رہ گئی ہے؟ یعنی اتنا ہم نے کھول کھول کے واضح انداز سے بیان کر دیا، اگر اب بھی نہیں مانتے، اب بھی کفر اور شرک سے اور گناہوں سے اور نافرمانیوں سے باز نہ آتے تو اب کون سی بات؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کا کلام ہے جو سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس کی ایک ایک بات کائنات کی تمام باتوں میں سب سے زیادہ سچی ہے۔ جتنی خبریں ہم سن رہے ہیں، جتنی خبریں ہم نے سنی ہیں، جتنی خبریں دنیا میں اور آئیں گی، سب میں جھوٹ کا امکان ہے۔ جھوٹ کا کیا پتہ یہ بات سچی نہ ہو، یہ بات پوری سچی نہ ہو، لیکن جتنی باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، جن جن چیزوں کی خبر قرآن دے رہا ہے یہ ہوگا، یہ بالکل سچی ہے۔ ان کے سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ ہو نہیں سکتا۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج دنیا کی خبروں کو سن کر ہم اس کے لیے تیاری کر لیتے۔ پتہ ہے محکمہ موسمیات والوں نے اعلان کیا آئندہ 3 دن سخت گرمی ہوگی جناب، ہیٹ ویو اور ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے، باہر نہ نکلیں، اور گرمی ہو بھی رہی ہے۔ تو جناب یقین آ جاتا ہے کہ آئندہ 3 دن بڑے احتیاطی تدابیر، جگہ جگہ پانی کے کولر، لوگ گھر سے نکلنے احتیاط کرنی چاہیے، انکار نہیں، لیکن اس خبر پہ ہمیں یقین آنے لگا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم حفاظتی انتظامات کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ان خبروں کے اندر غلطی کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے۔ اعلان کیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، نہیں ہوتی کبھی، امکان ہے بھئی، چلو کوئی بات نہیں، خبر پیشن گوئی کی تھی لیکن صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ جناب وہ طوفان آ رہا تھا، آتے آتے اس نے راستہ موڑ لیا، یہ سب چیزوں کا امکان، یہ دنیا کی خبریں ہیں، اور یہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی خبریں ہیں۔ ان میں سے کسی بات کے اندر ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں، جس طرح فرمایا اس طرح ہو کے رہنا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم سوچیں تو صحیح کہ اس کے باوجود ہم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے۔ 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں،
ہم محاسبہ کر لیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور کتنا قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہوں، قرآن میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آ رہا ہے، قرآن کی خبروں پر مجھے کتنا یقین ہے اور میں کتنا اس کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، عقیدہ موت کا، قبر کا، میدان محشر کا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت و جہنم کا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات، اگر اس پہ یقین آ جائے، اس کا دھیان پیدا ہو جائے، زندگی بدل جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ دنیا میں جو ایک عالمگیر فساد پھیلا ہوا ہے ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی دلوں پر جو محنت کی تھی وہ اس قرآن کے ذریعے کی تھی۔ صحابہ کی زندگیوں میں جو انقلاب پیدا ہو گیا تھا، وہ لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر لڑتے تھے اور مرتے تھے اور ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے اور زمین فساد سے بھری ہوئی تھی، میرے محترم دوستوں، وہ کیسے روشن چمکتے ستارے بن گئے، ان کی زندگیاں کیسے ایک دوسرے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہونے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن دل میں اتر گیا تھا، قرآن کا دھیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کا یقین آ گیا تھا۔ تو یہ ہمارا درس قرآن، یہ قرآنی مذاکرہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ان خبروں کا یقین آ جائے، آج ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں، کل کے نقصان سے بچ جائیں۔ یہی مضمون گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، مختلف انداز اور اسلوب سے قسمیں کھائیں، پھر اس کے بعد قیامت کے منظر کو بیان فرمایا۔ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے تھے تو سمجھایا، دیکھو تم دنیا میں آئے ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، ذرا پیچھے دیکھو، تم سے پیچھے جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ الم نہلک الاولین، پہلے والوں کو ہم نے ہلاک نہ کیا؟ اچھا، جب پہلے والے چلے گئے تم باقی رہو گے؟ ثم نتبعہم الآخرین، تمہیں بھی اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے۔ اور تم اس تھوڑے سے دورانیے میں تھوڑی سی قوت و طاقت و صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہو، اس کے احکامات کو توڑتے ہو، نعوذ باللہ اس کے حکم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں تمہیں پیدا کس سے کیا؟ من ماء مہین، بالکل حقیر پانی سے، کچھ دن کے لیے ایک جگہ رکھا، ایک خوبصورت انسان بنا دیا، پھر بھی اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ چلو تم جس زمین پر اکڑ رہے ہو، جس زمین پر تم سرکشی اور کفر دکھا رہے ہو، جس زمین پر تم ناچ گانے اور باجے کی مجلسیں قائم کر، جانتے ہو زمین کیا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، یہ گزشتہ آیات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کیا زمین؟ یہ زمین زندہ و مردوں کا مسکن ہے، احیاء و امواتا، یہ زندوں مردوں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتی ہے۔ عرض کیا تھا کہ زندہ اس کی پیٹھ پر چلتے ہیں اور مردہ اس کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، احیاء و امواتا۔ اور جانتے ہو یہ زمین کیا ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ہم نے تھوڑے سے اس میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور آج تمہاری یہ چہکتی ہوئی آواز، چمکتی ہوئی آنکھیں، طاقتور بازو، یہ کیوں اتنا سرکشی اور نافرمانی دکھا رہے ہیں؟ ایک پانی ہے، وہ ہم نے تمہیں پلایا ہے، اگر یہ پانی نہ ہوتا تو تمہاری زندگی محال تھی۔ ہاں، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ پھر دیکھو اللہ پاک پھر اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ دنیا حقیقی نہیں، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، بلکہ یہاں کے ہر عمل کو تمہیں جواب دینا ہے۔ اگر تم نہیں بھی جانا چاہو گے تمہیں لے جایا جائے گا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا چلو چلو اس مقام کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آج کوئی تذکرہ کرے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں ترقیات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ نے کیا مرنے کی، قبر کی، قیامت کی باتیں، ارے بھائی اس وقت دیکھی جائے گی۔ گویا کہ اس کو جھٹلانے کی ایک شکل ہے۔ کافر جھٹلاتے تھے کچھ بھی نہیں مرنے کے بعد، مسلمان جھٹلا رہا ہے، دیکھی جائے گی۔
تو اللہ فرماتے ہیں زبردستی ہم لے کے جائیں گے ایک ایسے مقام کی طرف، ایک ایسے سائبان کی طرف جس میں 3 شاخیں ہوں گی، ایسا دھواں نکل رہا ہوگا، ایسی چنگاریاں بھڑک رہی ہوں گی، ایسی بڑی بڑی جیسے کہ محل ہوا کرتے ہیں، ایسی ان کی چنگاریوں کی چھوٹی چنگاریاں ایسی جیسے سیاہ رنگ کے یا زرد رنگ کے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے جہنم کی آگ اور اس کی چنگاریاں۔ یہاں تک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 35 آج کے درس کی پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، اے انسانوں تم سب کو ایک ایسے دن میں جمع ہونا ہے تمہیں بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض مقامات پر تو کچھ سوال جواب کا بھی تذکرہ ہے، پوچھا جائے گا جواب دیں گے، یہاں فرمایا بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ فرمایا ہاں یہاں بولنے کی اجازت نہ ہوگی سے مراد وہ بولنا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ ہاں آدمی کوئی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں بھئی میری بات سنی گئی اور اس کے مطابق میری بات مانی گئی۔ آپ بولتے رہے، آپ کی کوئی بات نہ سنی گئی، تو یہ بولنا نہ بولنا برابر ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات عدالت میں کچھ مجرم کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت واویلا کیا، لیکن قاضی نے، جج نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، تو گویا بولنا نہ بولنا بھی ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، بولا بہت لیکن آپ کی بات کا کوئی اعتبار۔ یا پھر یہ ایک وہ مرحلہ میدان محشر کا ہے جب ان کو پابند کر دیا جائے گا کہ اب تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، خاموش ہو کے یہاں کھڑے رہو، تو کہا جائے گا ھذا یوم لا ینطقون، ایسا دن ہوگا جس دن یہ لوگ بول بھی نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن، اور ان کو یؤذن، اذان اجازت نہیں دی جائے گی، لہم ان کافروں، مشرکوں، بے دینوں، فاسقوں، فاجر، یہ اللہ کے گناہ گار لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں زندگی گزار کے گئے، توبہ بھی کر کے نہیں گئے، ایمان بھی نہ لائے، یہ ایمان تو لائے تھے لیکن اعمال نہ کیے۔ فَيَعْتَذِرُونَ، اس بات کی اجازت دی جائے کہ اعتذار کے معنی آتے ہیں عذر پیش کرنا۔ یقیناً آدمی عذر پیش کرتا ہے، کیوں؟ جی میرے عذر کو قبول کر لیں اور میری بات مان لیں اور میری غلطی کو معاف کر دیں۔ میں نے عرض کیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے، دیگر مفسرین نے فیعتذرون کا ترجمہ کیا فیتوبون، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ توبہ کریں، توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ آیت موجود ہے، جب اپنی آنکھوں سے کافر مشرک، تھوڑا تصور کریں آج جس طرح ایک کافر، ایک مشرک، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک اللہ کا نافرمان، باغی، سرکش زندگی گزار رہا ہے، دعا بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ یہ سب جہنم میں جائیں گے تو کیا بنے گا ان کا، ان کافروں کا، مشرکوں کا، ایسی خوبصورت جسموں والے اور بہترین دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، اگر ایمان نہ لائے اور توبہ نہ کی تو بدترین حال ہوگا ان کا۔ بہرحال تو اگر یہ اسی کفر و شرک کے ساتھ، اسی فسق و فجور کے ساتھ، اسی حرام کاری و حرام خوری کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو پھر جب کل دیکھیں گے یہ تو وہی منظر ہے جس کے بارے میں ہمیں پیغمبر کہا کرتے تھے، قرآن کے اندر یہ باتیں تھیں، مسلمان اس کا ذکر کرتے تھے، آج تو سارا وہی منظر ہے۔ اب وہ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مہلت مانگیں گے، کوئی مہلت نہیں ہے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور ان کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، یہ بار بار کیوں؟ کیونکہ دیکھو اگر گزر گئے آج سے اور پہنچ گئے اس دن کی طرف، یعنی آنکھ بند ہوئی اور گویا قیامت شروع، آنکھ بند ہوئی قیامت شروع۔ میرے محترم دوستوں، وہ قیامت کبریٰ تو کائنات کے لیے ہے، میری اور آپ کی قیامت تو سانس نکلنے کے ساتھ شروع ہو گئی، کیونکہ جو انسان دنیا سے چلا گیا، اب بتائیے یہ دنیا کی عمارتیں، دنیا کی چیزیں اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، وہ تو چلا گیا، تو اس کی قیامت تو آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس دن سے پہلے تیاری کر لو، اگر جھٹلا کے، بھلا کے، غفلت میں زندگی گزارتے رہے، اس دن کو یاد نہ رکھا، ویل، تو بڑی خرابی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 38، ھذا یوم الفصل، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔
کیوں فرمایا؟ یہ الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی مقدمہ ہو اور پتہ چل جائے کہ اس پیشی پر فیصلہ ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ فیصلہ ہونا ہے، تو کیسی تیاریاں کر۔ کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، جی دعا کریں آج ہمارے فیصلے کا دن ہے، آج ہماری آخری پیشی ہے، ہمارے اس کیس میں جو سالہ سال سے چل رہا تھا اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو فاسق و فاجر، نافرمان، گناہگار، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، وہ طریقے نعوذ باللہ صرف ذکر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وکیل کو رشوت دی جائے، جج کو خرید لیا جائے، گواہوں کو ڈرایا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو اغوا کر لیا جائے۔ کیوں؟ فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اس فیصلے کے دن نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلے کا دن ہے۔ اور فاسق و فاجر، زور آور لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا زور دکھاتے ہیں، اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل، یہ بھی فیصلے کا دن ہے۔ اب تھوڑا سمجھیے کہ دنیا کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے فیصلوں میں نقصان اٹھانے والوں کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، لیکن میرے محترم دوستوں یہ جو فیصلے کا دن ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے کا دن ہے۔ یہاں کسی طرح کوئی داؤ پیش نہیں چل سکتا، یہاں کسی قاضی اور کسی گواہ کو ڈرایا، دھمکایا یا خریدا نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت میں فرمائیں اسی بات کو، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اس لیے میں تھوڑا اس کو واضح کر کے بیان کر رہا ہوں یوم الفصل کو، تاکہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ سمجھ میں آئے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اچھا جی کہ صرف آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ نہیں جناب، یہ آج فیصلہ ہوگا ہر اس شخص کے بارے میں جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آیا، قیامت تک۔ جمعناکم، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، والاولین، اور سارے پچھلے لوگوں کو۔ اب دیکھیں ہم تو بالکل آخر میں آئے ہیں، دنیا کا اختتام چل رہا ہے، ہاں ہم دنیا کو بسانا چاہتے ہیں، دنیا سے جی لگا رہے ہیں، اور دنیا کو پیدا کرنے والا کہتا ہے ہم اس کو لپیٹنا چاہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اختتام کی طرف۔ میں وہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بار بار ارشاد فرماتے تھے، ہمیں بار بار سننا چاہیے، بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اکثر اپنے خطبے کے شروع میں یوں اشارہ فرماتے، کہتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، میں اور قیامت، میں اور قیامت، میرے بعد قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں کہ اب میرے بعد قیامت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، والاولین کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اولین آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تو بڑی خلقت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جمعنا، ہم جمع کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے، کم، اے مخاطبین تم کو بھی، والاولین، اور سارے پہلے لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد جمع کر لیا، اب عدالت لگی ہے، اور اللہ کی عدالت میں فیصلے ہو رہے ہیں، انسانوں کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے۔ جب یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت میرے محترم دوستوں، کیا ان فیصلوں کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کیا قاضی اور جج سے کوئی حقیقت کے خلاف فیصلہ کروا سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ دنیا کے فیصلوں میں تو بڑے راستے نکلے ہوئے، بڑے دھوکے ہیں، اور بڑی یہاں پر جو ہے وہ دھمکانا اور ڈرانا اور نہ معلوم کیا کیا۔ اللہ پاک فرمائے نہیں، سنو، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اے انسانوں سنو، میں تمہارے ہمیشہ ہمیشہ کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ تقدیر یعنی اب کیا ہونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے کر رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی داؤ ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ، قید کے معنی آتے ہیں تدبیر اور مکر، داؤ کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ کوئی تدبیر، کوئی مکر، کوئی ہیلا، کوئی راستہ، کوئی بہانہ، کوئی صورت، کوئی طاقت، کوئی چیز تمہارے پاس اگر ہے، فقیدون، یہ اصل میں فقیدونی، لازم بات ہے فیصلہ تو میں کر رہا ہوں، اب تم ہیلے اور تدبیر کس کے خلاف اختیار کرو گے؟ میرے خلاف؟ تو دیکھیں یہاں ترجمہ لکھا ہے، مجھ پر وہ داؤ چلا لو،
یہ اللہ پاک کی طرف سے چیلنج ہوگا، چیلنج۔ اگر تمہارے پاس کوئی راستہ ہے چلاؤ مجھ پر، اور دیکھو کہ تمہاری اس تدبیر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے ظالم اور جابر بادشاہ ایک ایک حکم پر سینکڑوں انسانوں کی جان لے لیا کرتے تھے، خون کی ندیاں بہایا کرتے تھے۔ ایسے ظالم اور جابر جو اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگے تھے، آج سر جھکائے کھڑے ہوں گے، پلک جھپکنے دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان عام، فإن کا یہ آیتیں قرآن کی ایسی نہیں ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ قرآن کی آیتیں ایک ایک آیت یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہیں، اللہ کی ذات اقدس سے یہ اللہ کا کلام نکلا ہے۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کلام کر رہے ہیں، اللہ کی بات، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تو یہ آیت گویا کہ اس دن بھی اسی طرح ہوگی، قیامت کے دن، کہ اے کافروں، اے سرکشوں، باغیوں، ظالموں، مجرموں، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے آج کے میرے اس فیصلے سے بچنے کے لیے تو چلا لو، اس کو آزما لو مجھ پر اور دیکھ لو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یقیناً میدان محشر کا منظر ہی اتنا خوفناک ہوگا، کون وہاں کیا جواب دے سکے گا۔ ہر ایک وہاں پر سر جھکائے، اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے کے بارے میں پریشان ہوگا۔ پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں یا اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ مکذبین سے مراد مکذب قیامت کے دن کو جھٹانے والے، کیونکہ قیامت کا دن یاد رہے، قیامت کے دن کی یاد دہانی رہے۔ تو بتائیے آج کوئی کسی کو قتل کرے گا؟ کوئی کسی کا ناحق مال کھائے گا؟ ارے یہاں تو زبان سے بھی کسی کو تکلیف دہ بات نہ کہیں، کیوں؟ کل جواب دینا ہوگا، کل جواب دینا ہوگا، کل ایک ایسے قادر و عادل کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا جہاں اپنی کوئی چیز بچا نہ سکیں گے، کسی طرح بچ نہ پائیں گے، اس کا یقین پیدا ہو جائے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کا دھیان پیدا ہو، اور جب دھیان پیدا ہوگا پھر انسان ان چیزوں سے بچے گا اور ہر نیک عمل کی طرف آگے بڑھے گا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین، کیونکہ رکوع ختم ہوا، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ یہ رحمت اور امید اور خوف، امید اور خوف، خوف کس سے؟ یہ سارے مناظر خوف کے ہیں تاکہ انسان گناہوں سے بچے، اور آگے امید کی باتیں تاکہ ہر نیک عمل کو کرنا آسان ہو، آدمی صرف خوف ہی میں نہ رہے اور صرف امید میں نہ رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب امید کی آیتیں آتی ہیں، ان المتقین، یہی منظر ہے، یہی میدان محشر ہے، اور یہی ظالم جابر فاسق فاجر کافر مشرکوں کا انجام سنایا جا رہا تھا۔ اسی میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان المتقین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ڈرے۔ متقی ڈرنے والا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول دوں، دھوکہ دے دوں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کا حق کھا لوں، نماز چھوڑ دوں، روزہ چھوڑوں، یعنی غیر کسی فرض کو چھوڑ دوں، کسی سنت کو چھوڑ دوں، کسی گناہ کے کام کا ارتکاب کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والے، خدا کو دیکھے بغیر خدا سے ڈرنے والے، اللہ کی ہر حکم کو پورا کرنے والے، ہر گناہ سے بچنے والوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان المتقین، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، بے شک فی ظلال، ظل واحد ہے، ظلال جمع ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ سایوں میں ہوں گے۔ سایہ، بہت سارے سائے ملیں گے۔ پہلا سایہ جو ملے گا متقین کو وہ اللہ کی عرش کا سایہ۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی میدان محشر میں کھڑے ہیں، لیکن میدان محشر میں جہاں فاسق فاجر، مجرم کافر مشرک، ظالم اور جابر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں یہ متقی، مقربین، اصحاب الیمین، صالحین، یہ کہاں ہوں گے؟ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ۔
فرمایا حدیث میں آتا ہے یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن پورا میدان محشر، آپ نے سورہ انشقاق میں پڑھا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلایا جائے گا، یہ زمین جتنی نظر آ رہی ہے اتنی نہیں ہوگی بلکہ بہت وسیع ہو جائے گی، زمین ہی زمین، اور اس پر انسان کھڑے ہوں گے کیونکہ سارے انسان ہوں گے۔ ان انسانوں میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان، لیکن متقی کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں، اس کا عرش ہوگا، اس عرش کا سائے کے علاوہ میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اس عرش کے سائے میں متقین لوگ ہوں گے۔ یہ میں تفصیل عرض کر رہا ہوں، ذرا سمجھیے اس آیت کو۔ لفظ ظلال ہے، ظلال سایے، سایوں میں ہوں گے، ایک سایہ بہت سارے سائے، تو پہلا سایہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں تو کئی سائے ہوں گے، محلات کا سایہ، باغات کا سایہ، بہترین قسم کے بادلوں کا سایہ، وہاں تو سایہ ہی سایہ ہے۔ یہاں پر پہلا سایہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، متقین کے لیے سایوں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا وعیون، اور چشموں کے، حوضوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وہ پتہ نہیں کون کون سے چشمے، پیچھے سورہ دہر میں آپ کے سامنے آیا ہے کیسی کیسی نہریں، لیکن پہلا چشمہ جس سے یہ متقی فائدہ اٹھائیں گے وہ حوض کوثر ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایمان والوں کو جام کوثر پلایا جائے گا۔ تو ایک طرف وہ منظر ہے اور ایک طرف یہ منظر کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ پتہ لگے، فیصلہ کریں سوچ کے کہ آج کیا کرنا ہے، آج کی جوانی، آج کا مال، آج کی جان، آج کی زندگی کے لمحات کہاں لگانے چاہیے، کہاں لگانے کا فائدہ ہے اور کہاں لگانے کا نقصان ہے۔ اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان المتقین فی ظلال، یقیناً تقوی والے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری، یہ چند روزہ 30 40 50 سال لمبی زندگی نہیں، اس زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارو تو ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، سایوں میں ہوں گے۔ عیون، عین کی جمع ہے چشمہ، چشموں کے اندر ہوں گے۔ وفواکہہ، فاکہۃ کی جمع ہے میوے، پھل، اور کون سے میوے اور پھل؟ مما یشتہون، جس کو وہ چاہیں گے، من پسند، ان کی خواہش اور چاہت کے مطابق میوے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ذرا آپ غور فرمائیے ان کے سامنے قرآن کریم، یہاں کلو وشربو فرمایا ہے، آگے کلو وتمتعوا آ رہا ہے، دیکھا ذرا آپ نے؟ کلو وشربو، یہاں یہ کلو وشربو آیت نمبر 43 اور کلو وتمتعوا آیت نمبر 46۔ کلو وشربو آیت نمبر 43، کیا کرو؟ کھاؤ پیو، ہنیئن، مزے سے، ہنی کہتے ہیں خوش، یعنی ایسا کھانا پینا جس میں بہت لذت ہو، بہت راحت ہو، بہت سکون ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں کہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لائیں گے، پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، کوئی سوچنے کی بات نہیں، کھا پی لیں تو کوئی نقصان نہیں، پیٹ خراب نہیں، کوئی نہیں۔ لفظ ہنی بڑا جامع لفظ ہے، جہاں ترجمہ کیا مزے سے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، بھئی زیادہ کھا لیا تو ختم ہو جائے گا کل کیا، کوئی فکر نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے سے۔ بھائی یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کنتم تعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے تو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے، اس تقوی والی زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے لیے تمہارے لیے انعام اور مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اگلی آیت میں مزید اعزاز ہے، اعزاز، مقام، جیسے مقام ہوتا ہے نا، بھئی دیکھو اس بچی نے بڑی محنت کی، آج یہ اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، آج یہ اکرام، آج یہ انعام۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، انا، بے شک ہم، اللہ فرمارے ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، المحسنین، نیک کام کرنے والوں، محسنین، احسان کرنے والے، احسان حسن سے، حسنہ سے نیکی، جو دنیا میں نیکی، ہاں نیکی بڑی قیمتی چیز ہے میرے محترم دوستوں، کاش ہمیں اس کی قیمت نظر آ جائے، سمجھ نظر آ جائے کہ مطلب اس کو ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ نیکی کی قیمت کیا ہے۔ آج تو اتنی بے یقینی والی زندگی،
ایسی غفلت والی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں. ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، یقین جانیے ہم میں سے بہت کم لوگوں کے دلوں میں اس کی قیمت ہوگی کہ ہم نے بڑا قیمتی کام کیا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت کم لوگوں کے دل میں اس کی قیمت ہے کہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ نیکی ہے، اور اس نیکی کی قیمت اس کی وجہ بھی سن لیجیے. وجہ یہ ہے کہ اب ہم جو عبادات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھئی ہمارے خاندان میں کوئی نمازی پرہیزی نہیں تھا، لہٰذا ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم نے دیکھا نہیں کسی کو نماز پڑھتے. تو اب یہ ہماری خاندانی رسم نعوذ باللہ بن گئی، ایک عادت بن گئی ہے، عبادت نہیں. اگر اس کا مذاکرہ جو کہتے ہیں نا فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں، ہاں یہ فضائل اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، لوگوں کے ساتھ بھلائی، صدقات، لوگوں پہ خرچ کرنا، حرام کاموں سے رکنا، کسی کے ناحق مال کو نہ کھانا. یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال اور فضائل صدقات 2 کتابیں لکھی ہیں، آپ حضرات دیکھیں، کاش ہم اس کی قدر کریں. یہ ہمارے اندر نیک عمل کی قیمت کو بڑھاتی ہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، ان کتابوں کو اکیلے بھی پڑھیں. ہاں کتاب کھولیں، نشانی رکھیں، اس میں ایک دن 5 صفحے پڑھ لیں، توجہ سے 2 صفحے پڑھ لیں، 3 صفحے پڑھ لیں، ترتیب سے پڑھیں، سوچیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ قرآن اور حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کچھ واقعات اللہ کے نیک بندوں کے کیوں بیان کیے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، وہ حکایت صحابہ میں، اور اسی طرح فضائل صدقات کے آخر میں. کیوں؟ تاکہ اندازہ ہو کہ جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے نا، اس کے مطابق لوگ عمل کر کے بھی گئے ہیں، یہ خالی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تو یہ محسنین، جب ہم کوئی نیکی کریں تو اس کا یقین ہو کہ واقعی اس نیکی کی قیمت ہے، اور نیکی کو چھوڑنا بڑے نقصان کی بات ہے. کوئی گناہ کریں تو ڈر جائیں کہ اس گناہ کا وبال ہوگا، سچی توبہ کر لوں، جلدی سے توبہ کر لوں. کسی کا حق مارا فوراً دے دوں، اپنے اوپر نہ رکھیں، پتہ نہیں موت آ جائے، کسی کا حق اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں. تو انا کذالک نجزی المحسنین. آگے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو کہتے کچھ بھی نہیں ہے، بس ان سب چیزوں کو چھوڑیں، بس پتہ نہیں کہاں کی باتیں لے کے بیٹھ گئے. لہٰذا آج دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہا ویل یومئذ للمکذبین. جو میں نے عرض کیا تھا کلو واشربو کلو وتمتعو، اب اس آیت کو دیکھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں اب کافروں کو خطاب ہے، وہاں متقی لوگوں کو قیامت کے دن خطاب تھا، یہاں کافروں کو خطاب ہے. کلو، کھاؤ، وتمتعو، اور مزے اڑاؤ. تمتع، کھاؤ اور مزے اڑاؤ. کتنے دن تک؟ قلیلاً، تھوڑا سا، بہت قلیل، تھوڑا سا، چند دن. ہاں چند دن کے لیے کھا لو، مزے اڑا لو. کیوں؟ انکم مجرمون، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. آج ایک مجرم سے کہا جاتا ہے جی پھانسی پہ آپ کو صبح 5 بجے پھانسی ہو جائے گی. رات کو پوچھا جاتا ہے کوئی خواہش ہو تو بتا دیں. کیا مطلب؟ یہ چند گھنٹے آپ کی زندگی ہے، جو کھانا پینا ہو، جو خواہش ہو بتا دیں، صبح تو آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. تو یہاں اللہ پاک اسی طرح فرماتے ہیں کلو وتمتعو، وہاں بھی کہا کلو، یہاں بھی کلو، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں محبت سے، اکرام سے، کہ تم دنیا میں حرام کھانے سے بچتے تھے نا، حرام پینے سے بچتے تھے، مجلسیں لگی تھی دوستوں کی، پینے پلانے کا دور تھا، تم نے ان مجلسوں کو چھوڑ دیا. حرام کا ایک دورہ تھا حرام کھانے کا، پورے دفتر میں حرام چل رہا ہے، کیا چپڑاسی، کیا کلرک ہو، کیا افسر، سبھی حرام خوری کر رہے ہیں. آج مہذب لفظ استعمال کرتے ہیں کرپشن. کرپشن نہیں، حرام خوری. ہاں کرپٹ نہیں ہے، حرام خور ہے یہ آدمی، حرام کھا رہا ہے. اور اب اس حرام خوری کے ماحول میں اپنی صرف تنخواہ لے کر مشقت سے زندگی گزارنے والوں، حرام خوری سے بچنے والے میرے نیک بندوں، کلو واشربو، آج کھاؤ پیو مزے کرو. اور یہ جو حرام خور حرام کھا رہے ہیں دنیا کے اندر، ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو وتمتعو. ان سے بھی کہہ رہے ہیں کلو، لیکن کیا کھاؤ چند دن کے لیے، ہاں دنیا میں مزے اڑائے، چل کھا لو پی لو. قلیلاً، یہ قلیل
کے معنی آتے ہیں قلیل، اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں قلیل، لیکن میرے محترم دوستوں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ اوپر اور نیچے کی آیت کو سامنے رکھ کر لفظ قلیل کی قلت کو بیان کر سکوں. کتنا قلیل، بس سمجھانے کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں. ایک آدمی پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا، اور بالغ ہوا کوئی 14 سال میں، 13 14 15 سال میں لگا لی. 15 سال سے اس نے 100 سال زندگی پائی، کفر شرک فسق و فجور، لیکن پوری اس 15 سے لے کے 100 سال تک 85 سالہ زندگی میں صرف عیش و عشرت، صرف مزے، اور صرف دنیا کے اندر اس نے راحتیں دیکھیں. فرض کر لیجئے تو اس کا یہ کلو و تمتعو قلیلاً ہے، یہ 85 سال. ادھر اس کے مقابلے میں یہ 85 سال ایک نیک آدمی کو ملے، حلال کھایا، حلال پہنا، حلال کھلایا، اور اس نے 85 سال قسمہ پرسی میں گزار دیے، کوئی عیش و عشرت والی زندگی نہیں. اب اس متقی سے کہا جا رہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. بتائیے اس کا جو اب کھانا پینا شروع ہوگا موت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، تو وہ کتنا زیادہ ہے اور یہ کتنا کم ہے، وہ کتنا کثیر ہے اور یہ کتنا قلیل ہے. تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ مزے اڑاؤ تھوڑا سا، انکم مجرمون، اس لیے کہ تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا لا يرکعون، رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے. دیکھیے رکوع کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو وہ جو ہمارے سامنے لکھا ہے جھکو، جھکو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو. جھکنے سے مراد ماننا، تسلیم کرنا. ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو. کافر ہو مشرک ہو جھکو، ایمان لاؤ. مسلمان ہو جھکو، جھوٹ کو چھوڑو، دھوکے کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو، حرام چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، فرائض و سنتوں کو بجا لاؤ. یہ ہے ارکعو کا لفظی معنی. اور اصطلاحی معنی جو رکوع ہے، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، رکوع بول کر مفسرین فرماتے ہیں پوری نماز لی گئی. ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے. تو نماز در حقیقت پورے دین پر آنے کا ذریعہ ہے. یہ نماز نہیں پڑھتے تو پورے دین پہ کس طرح آئیں گے؟ لہذا ان کا نماز چھوڑنا پورے دین کو چھوڑنے کی وجہ بنا، اور اس وجہ سے اب یہ جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب اس کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے بعدہ، اس کے بعد. یعنی ہم نے اس طرح بیان کیا اس صورت میں، شروع میں قسمیں، پھر سارے حالات کھول کے بیان کیے. اگر اس کے بعد بھی کوئی توبہ نہ کرے، کوئی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہ گزارے، کوئی اپنی زندگی کو نہ بدلے، کوئی ایمان اور نیک اعمال کو اختیار نہ کرے، تو بتاؤ، اللہ فرمانے بتاؤ اب کون سی بات ہے اس کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یؤمنون، مانیں گے، یقین رکھیں. کوئی ہے اس کے بعد؟ یقیناً اب کوئی بات نہ رہ گئی. کاش یہ اسی کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی اس صورت، اس کی ایک ایک آیت کی حقیقت کو اتار دے، اور ہماری زندگیاں اللہ اپنے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان اور نیک اعمال اللہ اس کو ہمیں زندگی کا مقصد بنانے والا بنائے. کفر، شرک اور برے اعمال سے اللہ پاک ہماری کامل اور مکمل حفاظت فرمائے. جو آیات آج کے درس کی ہیں میرے ساتھ تلاوت کیجیے پوری توجہ کے ساتھ، گویا کہ اس کے مفہوم کو ہم سمجھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل
جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.